لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن نصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک شریف کے گزر جانے کے بعد شوال المکرم کا یہ ماہ جلوہ ہے، اور اس ماہ مبارکہ کی یہ پہلی جمعۃ المبارکہ میں اور آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا اس مسجد میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ شوال المکرم کے 5ویں چاند میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس ہے، تو اسی کی مناسبت سے میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے کچھ گوشے آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں۔ آغاز گفتگو میں آپ یہ سماعت فرمائیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطن شریف خراسان میں قصبہ ہارون۔ اب آپ کے وطن کے نام کے متعلق دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہارون ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہرون ہے۔ خیر، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی خراسان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق اختلاف ہے کہ اکثر کے نزدیک آپ کی ولادت ہجری سن 536 مطابق عیسوی سن 1141 میں ہوئی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا خاندان جو ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سادات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ کا گھرانہ سیدوں والا ہے۔ اب دیکھیں، خاص بات یہ کہ میں نے جو خطبے میں آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہ متقی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ متقی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ولی کی پہچان بتائی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ ولی اسے سمجھا جا رہا ہے جو شریعت سے دور ہے، جو اسلام سے دور ہے، جو تعلیم مصطفیٰ سے دور ہے، ان کو لوگ ولی سمجھتے ہیں۔ نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ نماز پنجگانہ کا عادی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس کہ کیا ہے کہ اس کے اپنے آبا و اجداد بڑے تھے، بھئی اس کے باپ دادا بڑے تھے، وہ کیا ہے وہ تو دیکھو۔ تو ایسا تھوڑی کہ آبا و اجداد بڑے تھے تو ہر اس بڑے کے پیچھے تم چل پڑو، جو شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا، جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں، جو نماز پنجگانہ کا عادی بھی نہیں، تو اس کے بروں کا فیض تو اسی کو ملے گا جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہوگا، جو رسول کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ولی بندہ وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے،
عالم شریعت ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء وہ ہیں جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، خشیت الہی سے ہمیشہ مزین ہوتے ہیں، وہی اللہ والے ہیں۔ سمجھے نا؟ تو دیکھیں اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے متعلق سماعت فرمائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام مجید برہان رشید حفظ کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور کے علماء کی خدمت میں رہ کر حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر مروجہ علوم و فنون میں کامل دسترس حاصل کر کے زبردست محدث و فقیہ، عالم و فاضل ہوئے۔ اب دیکھیں کہ سرزمین ہندوستان کے اوپر جو اسلام کو تقویت ملی، یہاں کی سرزمین پر جو اسلام نے اپنے درخت کو پھیلایا ہے، اس درخت کو پھیلانے کے اندر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بڑی بھاری محنت ہے، آپ کی بڑی محنت شاقہ ہے اسلام کو یہاں پر فروغ دینے کے اندر۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی کی تربیت کے اندر جس بندے کا فیض ہے، کرم ہے اور تعلیم ہے، اور جس کا ہاتھ رہا ہے، اس ذات پاک کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تربیت میں، تعلیم میں کس بندے کا ہاتھ رہا؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سایہ آپ نے تربیت پائی، پھر تربیت یافتہ ہو کر کے خواجہ صاحب اس سرزمین پر تشریف لائے اور سارے ہندوستان کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی ہے۔ تو آپ نے یہ سنا نا کہ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا حفظ کیا، پھر مزید تعلیمات کے لیے اس وقت نیشاپور علم کا مرکز تھا، وہاں پر گئے، وہاں پر آپ نے فقہ پڑھا، حدیث پڑھا، تفسیر پڑھا اور دیگر مروجہ علوم و فنون میں دسترس حاصل کرے، بڑے زبردست متقی اور علم کے ساتھ مزین ہو کر کے ایک عالم فاضل اور مفتی کی شکل میں پھر سور کر کے قوم ملت اسلامیہ کے سامنے آپ تشریف لائے۔ دیکھیے گا اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سال تک سخت ریاضت و مجاہدہ میں بسر کیا، اور اس مدت میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا نہ پیا، اور قرآن مجید کے حافظ تھے، روزانہ ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ ہمارے بزرگ ہے۔ آج امت اسلامیہ کا حال دیکھیں، حالانکہ اولیاء کی محبت کے دعوے ہمارے پاس ہے، اولیاء کی محبت والا عقیدہ ہمارے پاس ہے، اولیاء کی محبت والا طریقہ ہمارے پاس ہے، لیکن صرف وہ ہمارے زبانی دعوے ہیں، اصل عمل نہیں ہے ہمارا ان کے طریقوں پر، اس لیے کہ ہمارے اسلاف تو ایسے ہیں۔ آج ہمارا عمل دیکھیں اور ہمارے بزرگان دین کے طریقے دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو امت جو ہے رمضان میں صرف قرآن پڑھتی ہے، لیکن ہمارے اسلاف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صرف رمضان شریف کے اندر 61 کلام مجید کا ختم فرماتے تھے، ہم ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی روزانہ ایک کلام مجید برہان رشید کا ختم فرماتے تھے۔ اب آپ ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے بندے کے ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے، ان کے عقیدوں پر اندر مضبوط پختگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ان کے راستے پر چلنے والا بندہ کیسا؟ سچا پکا ہونا چاہیے، صرف زبانی محبت نہیں بلکہ اپنی زندگی میں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تب اللہ تعالیٰ ان ذاتوں کے فیضان سے تمام کو مستفیض فرماتا ہے۔ دیکھیں اور حضرت خواجہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی زندگی اور سیرت ہم تک کیسے پہنچی؟ حضرت سلطان الہند
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی صحبت میں رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی جو کچھ فرماتے خواجہ صاحب اس کو لکھ لیتے، اور وہ تمام لکھا ہوا ایک کتاب کی شکل میں جس کو انیس الارواح کہتے ہیں آج موجود ہے۔ اگر خواجہ صاحب لکھتے نا اور ہم تک پہنچاتے نا تو ہمیں آپ کی زندگی معلوم نہ ہوتی، آپ کی تعلیمات ہم تک نہ پہنچتی، لیکن خواجہ عثمان ہرونی کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں اس میں بھی حضرت سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محنت شاہکار رہی ہے۔ دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ کیا تھے؟ مستجاب الدعوات۔ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ہمارے خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد اور ہم تمام کے مرشد اعظم حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر بزرگ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا تھا بلکہ صرف قبولیت عطا فرماتا تھا۔ دیکھیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ میری قبر مکہ معظمہ میں ہو۔ کیسے دعا مانگی کہ اللہ میری قبر کہاں ہو؟ مکہ معظمہ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو شرف قبول بخشا اور قبر شریف آج بھی آپ کی مکہ معظمہ میں موجود ہے، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں یہ تو میں نے مختصر سے آپ کا تعارف پیش کر دیا، لیکن حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی کرامات اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت کم ہے اور کرامات بڑی کثیر ہے کہ میں جس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ بس 2 جملوں میں بات کو آپ کے سامنے میں پیش کر دوں کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی شخصیت، آپ کی ذات اور کتنی عظیم تھی وہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان الہند عطائے رسول معین بے قصا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سرزمین ہندوستان پر اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کو جو نشر و اشاعت اور تبلیغ ہندوستان کی سرزمین پر فرمائی وہ ذات حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ہے۔ انا ساگر کو ایک کوزے میں جس نے لے لیا وہ ذات حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ہے۔ پرتھوی راج کے اونٹ جس جگہ پر بیٹھ گئے اور نہیں اٹھ رہے تھے وہ ذات حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہے، اور جس کے ہاتھ پر سرزمین ہندوستان کے کافروں نے 90 لاکھ کی تعداد میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا وہ ذات خواجہ معین الدین چشتی کی ہے۔ اور ایسے خواجہ معین الدین چشتی کی جس بندے نے تربیت فرمائی ہے، آپ کی تعلیم فرمائی، آپ کو مزین فرمایا اور خیر عطا کیا ہے، اس ذات کا نام حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب خواجہ عثمان ہرونی کی میں تمام کرامات شمار تو نہیں کرا سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ آپ کی سب سے بڑی کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ لے، وہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اب حضرات گرامی میں اپنی بات کو جلدی جلدی لے چلے اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے 2-4 گوشے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج سرزمین ہندوستان پر جتنی بھی خانقاہیں ہیں، جتنی بھی درگاہیں ہیں اور جو بھی مساجد نظر آتی ہیں، مدارس نظر آتے ہیں، وہ سارے فیض حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہے۔ اور سلسلوں میں اگر دیکھ لیا جائے تو چاہے وہ نظامی ہو، صابری ہو، اشرفی ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، سلسلہ چشتیہ کی جتنی بھی شاخیں ہیں، ان تمام سلسلوں کے اندر فیض حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا جا رہا ہے۔ تو جن سلسلوں کو فیض خواجہ عثمان ہرونی کا مل رہا ہے ان سلسلوں کے لیے اور تمام سنیوں کے لیے بالاطلاق یہ تعلیمات خواجہ عثمان ہرونی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ صرف ہمارے پاس دعوے ہیں میں اشرفی ہوں، میں صابری ہوں،
میں نظامی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں چشتی ہوں۔ ارے بندہ تو حقیقت میں چشتی تبھی بنے گا جب اس کی زندگی کے اندر تعلیمات خواجہ معین الدین چشتی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر تعلیمات خواجہ عثمان ہارونی ہوگی۔ اور ان بزرگان دین کی تعلیمات کوئی اور نہیں ہے، ان کی تعلیمات وہی ہے جو مدینے کے تاجدار کی تعلیمات ہے، جو صحابہ کی تعلیمات ہے، جو تبع تابعین کی تعلیمات ہے۔ وہی تعلیمات خواجہ عثمان ہارونی کی ہے اور وہی تعلیمات خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو دیکھیں ان کی تعلیمات کی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے خواجہ عثمان ہارونی کیا فرماتے ہیں۔ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت خواجہ عثمانی ہارونی کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی، ابتدا کے اندر فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ننگا ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری ہے اور اس کا سرہانہ فقر ہے اور اس کی دوا علم ہے۔ کیا فرمایا خواجہ عثمان ہارونی نے؟ ایمان ننگا ہے، اس کا لباس پرہیزگاری، تقوی، خوف خدا، خشیت الہی ہے، اس کا سرہانہ فقر ہے اور اس کی دوا علم ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور اس بات کی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، یعنی مومین وہ شخص ہے جو کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اور ایمان سوائے نیکوکار آدمی کے کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ ایمان اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے چنندہ بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب دیکھیں توجہ کے ساتھ سننا، یہ میری بات نہیں ہے، خواجہ عثمان ہارونی کے جو ملفوظات ہیں جس کو خواجہ معین الدین چشتی نے لکھا اور اس کتاب کا نام انیس الارواح ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے۔ اور خواجہ صاحب کی تعلیمات کیا ہے کہ ایمان ننگا ہے، اس کا لباس تقوی ہے اور علم اس کی دوا ہے، سرہانہ اس کا فقر ہے۔ آج اکثر و بیشتر خانقاہ علم سے کوری ہے، تقوی سے دور ہے، فقر سے ہزاروں کوسوں میل دور ہے۔ تو آخر جب علماء ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تو علماء کا رد کیا جاتا ہے، علماء سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ آخرکار یہ تو ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی میں بیان نہیں کرتا، یہ میرے گھر سے نہیں لایا، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی نے جتنی خانقاہوں میں فیض دیا ہے اس خواجہ معین الدین چشتی کو فیضان دینے والے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا فرمان ہے۔ یہ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ چشتی اصل وہ ہے جو معین الدین چشتی اور خواجہ عثمان ہارونی کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اصل میں چشتی وہ ہے جو سرکار مدینہ کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اصل میں چشتی وہ ہے جو عقائد اہل سنت پر قائم و دائم ہے، جو اس سے ہٹ کر کے ہوگا، چاہے وہ چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہرگز اسے فیضان نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ ان سلسلوں کا فیض تو اسی کو ملے گا جو عقائد اہل سنت پر قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان عقیدے پر دوام بخشے۔ ہر بندے کو فیض ملتا ہے لیکن شرط ہے کہ وہ عقائد اہل سنت پر استقامت اختیار کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس سلسلوں کا فیض ضرور ملے گا۔ آگے خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، سنیں، خواجہ صاحب نے فرمایا جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ سننا، عمل کرنا چاہیے چشتیوں کو۔ میں بھی چشتی ہوں، آپ کے اندر بھی اکثر کتنے چشتی لوگ موجود ہو گئے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے، یہ خواجہ عثمان ہارونی ہمارے پیروں کے پیر ہیں، خواجہ صاحب کے بھی پیر ہیں۔ ان کی تعلیم ہے کہ چشتیوں جس کے اندر نماز نہیں ہے، جو نماز کے قریب نہیں ہے، اس کو تو اسلام سے حصہ ہی نہیں ملتا۔ اب جو چشتی اگر فیض لینا چاہتا ہے، اسلام سے حصہ چاہتا ہے، تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کا عادی بن جائے۔ اور یہی خانقاہوں کی تعلیم ہے، یہی اسلاف کی تعلیم ہے، یہی بزرگوں کا مشن ہے۔ خواجہ صاحب ہندوستان میں کیا لے کر آئے بھائی؟
यही घर घर जाकर नमाज का पैगाम, घर घर जाकर ईमान का पैगाम, घर घर जाकर मदीने वाले की तालीम सिखाई। आज मुसलमान अपने आप को चिश्ती भी कहता है, लेकिन इनकी तालीमात से दूर हो रहा है, नमाजों से वास्ता नहीं। और ऐसे कई पीराने तरीकत भी मौजूद है जो कहते हैं कि बस हमें ज़ाहिरी शरीयत से क्या लेन देन है, हम तो पहुंचे हुए हैं, हमारा तो ताल्लुक मिला हुआ है। याद रखें, जो इस तरीके की बातें करता है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, हरगिज़ वो पहुंचा हुआ नहीं। और जो ये कहता है शरीयत को छोड़ करके मैं पहुंचा हुआ हूँ, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि उसने सच कहा, वो पहुंचा हुआ है, लेकिन कहाँ पहुंचा? जहन्नम में पहुंचा हुआ। तो जो भी बंदा हो, चाहे आलिम हो, पीर हो, मुरीद हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, हर एक सुन्नी के लिए सख्त जरूरी है कि शरीयत मुतहरा का वो पाबंद हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो। अगर शरीयत ही नहीं तो फिर कोई चीज उसके हाथ नहीं लग सकती। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। देखें, हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए दुर्वेश याद रख कि जब आदमी अल्लाह ताला का बन जाता है तो सारी चीजें उसकी बन जाती है। इसलिए मर्द को चाहिए कि तमाम चीजों से दिल हटाकर अल्लाह की तरफ दिल को लगाए, ताकि जो कुछ अल्लाह ताला का है वो सब उसका हो जाए। ये वलियों की जिंदगी में यही होता है कि वली अपने दिल के अंदर से सारी दुनिया को डिलीट करके दिल अल्लाह की तरफ माइल कर लेते हैं, और दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं उस चीज का असल मालिक तो अल्लाह ताला है। तो जो बंदा अल्लाह का हो जाता है सारी मखलूक उसकी हो जाती है। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है सारी मखलूक उसकी हो जाती है। इसलिए अक्सर आपने सुना कि भाई फला वली ने फला को ये कहा तो उसने ये कर दिया। कभी शाह आलम दीवार पर बैठते हुक्म देते, दीवार चलने लग जाती है। कोई मरे हुए कुत्ते को कहता है वो जिंदा होकर के खड़ा हो जाता है। आखिर इन तमाम बातों का राज क्या है कि ये अल्लाह वाले अल्लाह के हो जाते हैं। तो जितनी चीजें अल्लाह की है वो सारी अल्लाह वालों की हो जाती है, वो सारी अल्लाह वालों की हो जाती है। तो ख्वाजा साहब यही तालीम हमको देते हैं कि लोगों अल्लाह के हो जाओ, तो जितनी चीजें अल्लाह की हैं। अब ऐसी दुनिया में कोई चीज है जो अल्लाह की ना हो? भाई बताओ, है कोई ऐसी चीज? तो इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह के हो जाएंगे तो अल्लाह की तमाम जो चीजें हैं वो हमारी हो जाएगी। तो अल्लाह का होने का मतलब क्या? बस ये कि मैं अल्लाह का हो गया, मैं अल्लाह का हो गया, ऐसे नहीं। अल्लाह का होने का मतलब ये है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल बनाया अल्लाह ने। तो रसूल की जिंदगी पर मुकम्मल तौर पर अमल करना ये अल्लाह के हो जाना है। जब बंदा रसूल पाक की जिंदगी पर अमल करेगा तभी हकीकत मानों में वो अल्लाह का हो जाता है। देखिए आगे हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस शरीफ के हवाले से फरमाया कि आखिरी जमाने में आलिमों को मारा जाएगा और उनको बुरा भला कहा जाएगा। देखें, ख्वाजा साहब की जिंदगी को 850 साल हो गए, ख्वाजा उस्मान हरवनी की जिंदगी को 900 साल तो हो गए। 900 साल पहले हमारे मुर्शिद बरहक हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने फरमा दिया कि आलिमों को क्या, आखिरी जमाने में आलिमों को मारा जाएगा, उनको गाली दी जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा। अगर कोई हक बयानी करता है फिर भी उसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया जाता है। कोई अगर हक बात बयान कर दे, असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते ये कि शरीयत हमारे मुताबिक हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, हमको शरीयत मुतहरा के मुताबिक बनना पड़ेगा, तब जाकर हमको शरीयत की बात अच्छी लगेगी। देखिए, मोमिन होता ही वो है कि शरीयत की हर बात पर अमल करे और हर बात को कबूल कर ले, वो मोमिन होता है। और जो शरीयत की बात को कबूल ना करे, अगर अपने दिल में कितना ही वो दावा करता रहे, लेकिन वो सच्चा पक्का मोमिन नहीं हुआ है। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी ने फरमाया कि आखिरी जमाना ऐसा होगा कि लोग आलिमों को मारेंगे, बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे। आज वो माहौल देखा जा रहा है। आप अपने शहर में या कहीं पर भी जाकर के देखो, साहिब इल्म की कदर व कीमत है,
اہل علم کی کوئی بھی قدر ہے، اسی وجہ سے تو لوگ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عزت کس کی ہے؟ دنیا دار لوگوں کی۔ اس لیے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا دار بن جاؤں، میں سب سے بڑا امیر بن جاؤں۔ کیوں؟ کہ دنیا میں تو دنیا داروں کی عزت ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں دینداروں کی عزت ہوتی نا تو ہر ماں باپ یہ چاہتا کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو، میرا بچہ عالم شریعت ہو، میرا بچہ قاری قرآن ہو، میرا بچہ مفتی شریعت ہو، ہر ایک یہ چاہتا۔ لیکن کب؟ جب ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی عزت ہوتی، لیکن عزت ہی نہیں ہے تو کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ عالم بن جائے، فاضل بن جائے، مفتی بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ آخری زمانے میں امیر لوگ طاقتور ہو جائیں گے اور عالم حضرات عاجز و کمزور، مالدار طاقت والے اور صاحب علم جو ہے وہ عاجز اور کمزور ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی برکت اٹھا لے گا اور شہر ویران و برباد ہو جائیں گے اور دین میں فساد واقع ہو جائے گا۔ شہر ویران، دیکھو بھئی بڑی بڑی سٹیاں ویران ہو گئی ہے، اکنومیکل خسارہ ہے، نہ جانے کیسا کیسا خسارہ ہو رہا ہے، بربادی کی طرف ہے، ویرانی کی طرف ہے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ اہل علم کی قدردانی ختم ہو گئی۔ جس آبادی کے اندر اہل علم کی قدردانی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان آبادیوں سے امن و شانتی اور برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ میرا بیان نہیں، میرا قول نہیں، ہمارے مرشد برک حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا قول ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور دین میں فساد واقع ہو جائے گا۔ آج دیکھو دین میں فساد واقع بے شک ہے، بس تمہیں یاد رہے کہ لوگ یعنی امین لوگ اہل دوزخ ہیں، العیاذ باللہ۔ فرمایا مالدار لوگ جہنم میں ہیں، ہر ایک نہیں، ہر مالدار جہنمی نہیں۔ جس نے اپنے مال کا استعمال دین کے لیے، شریعت کے لیے اور جائز جگہوں پر استعمال کیا وہ تو جنت کا بشارتی ہے، اور جس نے اپنے مال کے ذریعے دنیا کمائی، دین سے دور ہٹا، ایسوں کے لیے خواجہ صاحب نے فرمایا عثمان ہرونی نے کہ وہ تو جہنم میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اب آخری میں ایک بات عرض کر دوں توبہ کے متعلق۔ فرماتے خواجہ صاحب، خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا مرنے سے پہلے توبہ کر لو، پھر بعد میں افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم جب تیرے بیٹے توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔